بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، زمان پارک میں موجود کارکنان جو ہیں، اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان پر مقدمات کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ موجود کیوں ہیں، وہ ایک شخص کے آگے سینہ سپر ہونے کے لیے تیار کیوں ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نیب چیئرمین، جو نئے نیب چیئرمین لگائے گئے ہیں، ایک ایسے ادارے سے ریٹائرڈ افسر کو لگایا گیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پورے ملک کے اندر صرف کیلیبر ان کا ہے، صرف قابل ترین لوگ ان کے پاس ہیں، باقی تمام ملک تو بس ایک ایسا کھیت ہے جہاں پہ شاید جو ہے وہ بنجر زمین ہے اور کھیت وہاں پہ جو کھیتی ہے وہ بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب اس چیئرمین نیب نے آتے ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے، جن کے منشا پر اس شخص کو لگایا گیا تھا ان کے احکامات ماننے شروع کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور پھر آخر پر ایک سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی کھر کا تہلکہ خیز خط جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس خط میں انہوں نے کپتان کے تمام خدشات کی تصدیق کر دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے ایٹمی اثاثے داؤ پر لگائے جا چکے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات رکھنے سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا جو تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، اگر جب سے حملہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، تب سے اب تک کی بات کی جائے، اور خاص طور پر جب عمران خان کو گرفتار کرنے کی مختلف کوششیں کی گئیں تب سے اب تک کی بات کی جائے، تو زمان پارک کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو عام شہری ہیں، پاکستان کے جو محب وطن شہری ہیں، انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ اور ڈیرا کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو اقتدار میں لوگ ہیں، جو طاقت کے نشے میں دھت لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ اس ملک کی 76 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی جس شخص نے نعرہ حق بلند کیا اسے اس دنیا سے باہر بھیج دیا گیا، اور گرفتاریاں کی جاتی ہیں، سیاسی مقدمات بنائے جاتے ہیں، تنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ وطن عزیز کی آخری امید اس وقت شاید عمران خان ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں، جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیڈر کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری ان تمام لوگوں کی ہے، اس لیے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب کل اسلام آباد پولیس توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے پہنچی، جی آپ کے اوپر کریمنل مقدمہ بنایا جانا ہے، اور تب جو وہاں پہ اسلام آباد پولیس پہنچی تو کارکنان نے آگے سے ریزسٹ کیا، کوئی وہاں پہ مارا پیٹا نہیں ہے کہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور نہ ہی کچھ اور کیا ہے، ہاں نعرے بازی ضرور کی گئی وہاں پہ۔ اب اس نعرے بازی کے اوپر، جب کہ اس ملک میں ایک آئین موجود ہے 73 کا، وہ ہر شخص کو فریڈم آف سپیچ دیتا ہے، فریڈم آف اسمبلی دیتا ہے، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ 150 لوگوں کے اوپر مقدمہ درج کرنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک کے اندر؟ اس ریاست میں آپ بنانا ریپبلک بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بنانا ریپبلک بنا چکے ہیں۔ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ کر جاتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں آپ اس کو فوری طور پہ آرڈرز کی شکل میں پروسیڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تمام ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، کیا آیا پولیس پر تشدد کیا گیا؟ کیا آیا ان کے کپڑے پھاڑے گئے وہاں پہ؟ کیا رستے میں کارکنان کھڑے ہو گئے تھے؟ بالکل نہیں۔ آپ کے ایس پی صاحب اندر کمرے میں گئے عمران خان صاحب کے گیسٹ روم میں، وہاں تک تو وہ ہو کے آئے ہیں۔ اب اور آپ چاہتے کیا ہے؟ گرفتار آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے جس دن آپ نے عمران خان کو گرفتار کر لیا اس دن آپ کی سیاست دفن ہو جائے گی، اور آپ کا یہ شوق بھی خان بہت جلد پورا کر دے گا۔ جو آپ یہ گرفتاری کرتے ہیں نا، خان خود گرفتاری دے گا اور آپ کو لگ پتا جائے گا کہ پھر سیاست اس ملک میں ہوتی کیسے ہے، پھر کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ لیکن آپ نے مقدمات بنانے ہیں، بناتے جائیں گی۔ کل یہ اسلام آباد پولیس پہنچی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ بنایا گیا۔
آج نیب کے 2 لوگوں کو بھیج کر کارروائی کا آغاز کیا گیا، کیونکہ پرانا چیئرمین نیب جو تھا وہ کارروائی نہیں کر رہا تھا، وہ کہتا تھا میں سیاسی مقدمات نہیں بناؤں گا، جو مقدمات اللیگل ہیں میں وہ نہیں بناؤں گا، پہلے آپ اپنے اتنے جو بلین ڈالرز باہر پڑے ہیں وہ لے کے آئیں سوئس بینکس کے اندر، پھر میں کسی اور شخص کے خلاف کارروائی کروں گا۔ لہٰذا اس کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ اسے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ اب نیا چیئرمین نیب تعینات کیا گیا ہے۔ اس چیئرمین نیب کو لگایا کیوں گیا ہے؟ انہی تمام وعدے وعیدوں کے اوپر کہ میں عمران خان کو عبرت کا نشان بنا دوں گا، میں عمران خان کو گرفتار کر لوں گا، میں عمران خان کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اور کل تعیناتی ہوئی ہے، آج نوٹس بھی پہنچ گئے ہیں عمران خان کو، 2 لوگ بھی پہنچ چکے ہیں زمان پارک۔ یعنی آپ کی تعیناتی جس مقصد کے لیے کی گئی تھی آپ وہ پوری کر رہے ہیں، آپ صحیح طریقے سے دم ملا رہے ہیں سب کے سامنے۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اب جو 2 لوگوں کو بھیجا گیا ہے وہاں پہ نعرے بازی تو آج بھی ہوئی ہوگی، سوال جواب تو آج بھی ہوا ہوگا زمان پارک میں، لیکن اب کیا آپ کل پھر 150 شخص کے اوپر مقدمہ درج کریں گے کہ انہوں نے نیب کی ٹیم کو نوٹس سرو کرنے سے روکا ہے؟ کر دیں، پورا ملک اندر کر دیں آپ، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت۔ اب بادشاہ سلامت جو بھی ہے وہ اس میں سے مطلب خود نکال لے، کیونکہ ایک دوسرے پہ بات ڈالی جاتی ہے نا، نہیں آپ باس ہیں، نہیں آپ باس ہیں، لیکن کاروائی جہاں سے ڈلتی ہے بادشاہ سلامت اصل میں وہی ہے۔ تو بادشاہ سلامت ڈال دیں پورا ملک اندر، قصور ان کا یہ بلڈی سویلینز ہیں سارے کے سارے، ڈالیں اندر، ساروں کی چھترول کریں، پٹھی لال کر دیں ساروں کی۔ آپ اور چاہتے کیا ہیں ان سے؟ عبرت کا نشان بنا دیں تاکہ کوئی اور شخص اٹھنے والا بنے ہی نہ اس ملک میں تا قیامت۔ خیر جی، یہ تمام تفصیلات تھیں۔ اب آخری خبر لے لیں، اور سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی کھر کے حوالے سے آج انہوں نے ایک خط لکھا ہے جی، اور اس میں انہوں نے بڑے اہم اور ویلڈ کوسچنز اٹھائے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کو لے کر، اور اس وقت جو تمام ملکوں سے معاملات چل رہے ہیں اس کو لے کر۔ اور سینٹ رضا ربانی کھر نے اس چیز کا انکشاف کیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق، یہ وہ لکھ رہے ہیں اپنے خط میں کہ میری اطلاعات کے مطابق، آپ اپنی سکرین پہ بھی وہ خط دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے وہ داؤ پر لگایا جا چکا ہے، اور اسے ختم کرنے کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں، اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں، ہم آپ کی مالی امداد کریں گے، اگر یہ ایلیگیشنز درست نہیں ہیں تو آپ اس چیز کو کلیئر کریں۔ اور یہ خط جو لکھا ہے بالکل عمران خان صاحب کی تمام باتوں کی تصدیق ہے۔ عمران خان صاحب جو خدشات کا اظہار کر رہے تھے اتنے لمبے عرصے سے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ایٹمی پروگرام پہ اگلا حملہ کریں گے، بالکل ٹھیک کہتے تھے وہ، اور اب آپ کی صفوں میں سے آواز آ رہی ہے۔ سینٹ رضا ربانی کھر پیپلز پارٹی سے ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اگر وہ شخص بھی اب یہ آواز بلند کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اب معاملات کسی اور نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے اگر مزید تفصیلات موصول ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔